بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الصلاۃ القاعد، بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز، یعنی اگر کوئی شخص نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ وہو شاکن، اور آپ بیمار تھے، یعنی آپ کو شکایت تھی۔ شاکن شاکی تھے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف تھی۔ فصلی جالسا، تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی۔ وصلی وراءہ قوم قیاما، اور آپ کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی امام اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا، تو اسی طرح جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، اور جب سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من فرس، گھوڑے سے، فخدش او فجحش، تو آپ کو خراش آ گئی، آپ کا بدن چھل گیا، شقہ الایمن، آپ کا دایاں پہلو، دائیں سائڈ سے، فدخلنا علیہ نعودہ، تو ہم آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے داخل ہوئے۔ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا۔ فصلی قائدا، تو آپ نے کیا کیا؟ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ فصلینا قعودا، تو ہم نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، یہ نہیں کہ ابھی نماز امام نے شروع ہی نہیں کی اور تم پہلے سے اللہ اکبر کہہ لو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کو جائے تو رکوع کو جاؤ۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہہ چکے، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو اس کے بعد تم ربنا ولک الحمد پڑھو۔ اور یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی مختلف الفاظ ہیں اور سارے ہی آپ سے ثابت ہیں، تو کوئی بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس 3 سوٹ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک پہن لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے 2 ناپسند کر رہے ہیں، جبکہ تینوں آپ ہی کے ہوں، کسی اور کے نہ ہوں۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ قال اخبرنا حسین عن عبد اللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہ سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابی قال حدثنا الحسین عن ابی بریدہ قال حدثنی عمران ابن الحسین وکان مبسورا، عمران بن حسین جو تھے ان کو بواسیر کی، پائلز کی بیماری تھی۔ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان صلاۃ الرجل قائدا، کہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو کیسا ہے، یعنی انہیں کھڑے ہونے میں شاید کوئی تکلیف ہو تو انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان صلی قائما فہو افضل، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے وہ افضل ہے۔ ومن صلی قائدا، اور جو بیٹھ کے نماز پڑھے، فلہ نصف اجر القائم، تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ہے۔ یعنی بیٹھ کے پڑھی تو جا سکتی ہے بوقت مجبوری، لیکن بہرحال بیٹھنا آدھے اجر کا باعث ہے۔ ومن صلی نائما، اور جو لیٹ کے پڑھے، فلہ نصف اجر القائد، تو اس کے لیے بیٹھنے والے کی نسبت بھی پھر آدھا ہے۔ مثلاً اگر کھڑے ہونے کے نمبر 100 لگائے جائیں تو بیٹھنے والے کے 50 اور لیٹنے والے کے 25۔ اب اس میں یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف میں انسان کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، یہ ہمت نہیں ہار دینی چاہیے، انکریج ایک طرح سے کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہوں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیوں ثواب نہ ملے؟ تو بات یہ ہے کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے
کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کہ ان وقتوں سے صحیح فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تم ایسی حالت میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے۔ وہ نیت کا تو ایک اجر اپنی جگہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو شخص کسی بھی نیک کام کی نیت کر لیتا، اگر نہ بھی کر پائے تو ایک اجر ہے، لیکن ایک شخص جو کر لیتا ہے اس کو ایک نہیں ملتا، اس کو پھر 10 ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف نیت کرتے رہنا بھی اچھا نہیں جب تک انسان اس کو کوشش سے کر نہ لے، اور اگر وہ کوشش سے کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اجر بہرحال ملتا ہے اس کے مقابلے میں جس نے نہیں کیا، خواہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہ کرے یا کم کرے، کیونکہ پھر صحت اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اس حدیث میں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دیا، لیکن جب اس سے دوبارہ وہ آئے پھر ایک اور مشکل لے کے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میرے پاس اس وقت ہے، جو مال ہے، جو زندگی، جوانی، صحت، میں اسے نہ جانے دوں اپنے ہاتھ سے، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے، یہ جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ باب صلاۃ القائد بالایماء، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین المؤلم عن عبد الله بن بريدة ان عمران بن حسین وكان رجلا مبسورا، مبسور بواسیر، وقال ابو معمر مرة عن عمران بن حسین قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی نماز کے بارے میں پوچھا جو بیٹھ کر پڑھتا ہو، فقال من صلى قائما فهو افضل، تو آپ نے فرمایا جو کھڑے ہو کے پڑھے وہ افضل ہے، ومن صلى قائدا فله نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ہے، ومن صلى نائما فله نصف اجر القائد، اور جو لیٹ کے پڑھے تو اس کے لیے بیٹھنے والے سے آدھا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اوپر تو اشارے سے بات ہوئی اور یہاں پر تو بیٹھ کے اور لیٹ کے نماز کی بات ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان لیٹتا ہے تو لیٹ کے کیا کرے گا، اشارے سے ہی پڑھے گا نا، اس میں تو نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ کچھ اور، تو مطلب یہ کہ اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ مناسبت ہے اس کی باب کے ساتھ۔ باب اذا لم يطق قائدا صلى على جنب، اگر کوئی شخص بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے، پھر وہ اپنے پہلو پہ پڑھ لے، یعنی اگر اسٹریٹ نہیں لیٹ سکتا تو سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے، رائٹ یا لیفٹ، تو اس صورت میں رائٹ پر لیٹنا تو افضل ہی ہے، لیٹ کے سائڈ پہ بھی نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ ان سے آپ اندازہ یہ بھی لگائیں کہ نماز کی تاکید کتنی ہے، کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری پوزیشن پہ آ جاؤ لیکن چھوڑو نہیں، جمع کر لو، آدھی کر لو سفر میں لیکن چھوڑو نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دل پہ میل آنے لگتی ہے اور انسان دور سے دور نکل جاتا ہے، پھر اس کو دور جا کے واپس لوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا آپ کسی چیز سے دور چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو واپسی کے لیے فاصلے میں زیادہ محنت لگتی ہے، تو اگر آپ وہ دوری نہ اختیار کریں، اگر مکمل قرب نہیں تو جتنا بھی مل جائے اتنا ہی غنیمت سمجھیں۔ وقال عطا کہتے ہیں اذا لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه، اگر کسی شخص میں قبلے کی طرف منہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں، یعنی وہ منہ موڑ ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا کرے، جدھر منہ آئے ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کی موومنٹ قبلے کی جانب ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو مثلاً ایک شخص خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں توڑا بیٹھے، اور اب آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ ادھر منہ نہیں کرتے، اور آ کے اسے ہاسپٹل میں ہر نماز کے وقت نرس جو ہے گھما کے ادھر پھرا دے، تو آپ سوچیں کہ اس کی ہڈیاں دوبارہ اکھڑ سکتی ہیں اور ان کو تکلیف ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے سہولت دی ہے، دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، اسے اس کے حال پہ ہی رہنے دیا جائے، بس یہ کہا جائے کہ نماز پڑھ لو۔ حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابراہیم ابن التہمان قال حدثني الحسین المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال كانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، یعنی انہوں نے بیماری میں پوچھا کہ میں اگر بیٹھ جاؤں، تو آپ نے کہا نہیں، کھڑے ہی ہو کر پڑھو، اور اگر ہمت نہ ہو، ہمت جواب دے جائے تو بیٹھو۔ ہمارے یہاں یہ تو ہر کام کھڑے ہو کے اور نماز بیٹھ کے۔
فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا جَنْبٍ، اور اگر تم میں ہمت نہ ہو تو پھر لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہو، صرف بیٹھنے ہی کی بات نہیں. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہمت کا کون جائزہ لے گا، کون آپ کو سجیسٹ کرے گا؟ آپ خود اپنے لیے سجیسٹ کریں گے، کسی دوسرے سے آپ فتویٰ نہیں لے سکتے. آپ اپنے دل سے پوچھیں، جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا، استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ لو، خواہ تمہیں لوگ فتویٰ دے ہی کیوں نہ دے. مثلاً آپ کریں ہائے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں نماز، تو لوگ مثلاً کہہ بھی دیں کہ ہاں جی آپ پڑھ لیں، لیکن پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا واقعی اس میں جسٹیفائی کرتا ہے بیٹھنے میں کہ نہیں. بابن اذا صلی قائدا، اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھے، ثم صح، پھر وہ تندرست ہو جائے، او وجد خفتن، یا اس کو ہلکا محسوس ہو بیماری، تمم ما بقیہ، تو کیا کرے؟ مکمل کر لے جو باقی ہے. یعنی اس کے دونوں معنی نکلتے ہیں کہ بیٹھے ہی باقی پوری کر لے، کوئی نہیں اب بیٹھ گیا تو بیٹھ جائے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر بیٹھ کے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب اس میں ہمت آ گئی ہے کھڑے ہونے کی، تو وہ درمیان نماز میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی دلیل آگے آئے گی. وقال الحسن، حسن کہتے ہیں ان شاء المریض، اگر چاہے مریض، صلی رکعتین قائما، کہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لے، ورکعتین قاعدا، اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدھی نماز انسان، یا مثلاً آپ یوں کرتے ہیں کہ جو پہلی رکعت شروع کرتے ہیں اس میں تو آپ کھڑے ہونا آسان سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سجدے سے اٹھ کے پھر کھڑے ہونا بعض بیماریوں میں مشکل ہوتا ہے. آرتھرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے کئی لوگوں کو، اور بڑھاپے سے جوڑ چٹکنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بعضوں کا نقصان دہ بھی ہوتا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ مثلا 1 رکعت اگر کھڑے ہو کے پڑھی ہے تو لازم نہیں کہ باقی 3 بھی کھڑے ہو کے پڑھے، باقی وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کا عذر معقول ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنی ہمت رکھتا ہے کہ ایک کے بعد 2 دفعہ کھڑے ہو جائے مگر زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو ایسی صورت میں 2 رکعتیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے اور باقی بیٹھ کے پڑھ لے. یا اسی طرح اگر کوئی 2 بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اب میری درد ٹانگوں کی درست ہو گئی ہے، اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو اس میں کھڑا ہو جائے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین انہا اخبرته انہا لم تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل قاعدا قط. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے نفل کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھے تھے. حتی اسنہ، یہاں تک کہ آپ بہت عمر رسیدہ ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی. فکان یقرأ قاعدا، تو پھر آپ بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے تھے. حتی اذا ارادہ یرکع، جب ارادہ کرتے کہ رکوع کرے، قامہ تو کھڑے ہو جاتے. فقرأ نحو من 30 آیتا، کھڑے ہو کے 30 آیتیں پڑھتے، او 40 آیتا یا 40، ثم یرکع، پھر رکوع کر لیتے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کی، مثلاً 2 رکعت پڑھی، آپ نے سلام پھیرا، اب ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ اٹھیں ابھی کیونکہ آپ پہلے ذرا لمبا قیام کر چکے ہیں، تو آپ اگلی نماز جو ہے وہ نفل بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں. اب آپ نے بیٹھ کے شروع کی، اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مثلاً 40 آیتیں پڑھ لی اور آپ سمجھتے کہ اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں اور 40 جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور پھر آپ رکوع کر لیں. یا اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فیصل مسجد میں ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے 2 رکعتوں میں، تو بعض لوگ جن کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی یا جسم بھاری ہوتا ہے تو مسلسل اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے کیا سہولت ہے کہ کچھ اگر کھڑے ہو کے پڑھی ہے اور جب ٹانگیں جواب دینے لگے تو بیٹھ جائیں، اور پھر وہ دیکھیں کہ اب امام جو ہے رکوع کے قریب جانے والا ہے تو پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی سی نماز پھر کھڑے ہو کے پڑھ کے رکوع کر لیں. تو اس بات کی اجازت ہے، اس کی سہولت ہے. یعنی ہمیں کتنی سہولتیں مل گئی، یہ سارا باب تو ہے ہی سہولتوں کا، اور اس کا نام ہے ابواب تقصیر الصلاۃ، نماز میں کمی کرنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن یزید وابی النضر مولا عمر ابن عبید اللہ عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے، فیقرأ وہو جالس، اور بیٹھے ہوئے ہی پڑھ رہے ہوتے. فاذا بقی من قراءتی نحو من 30 و 40 آیتا، جب آپ کی نماز میں سے 30 یا 40 آیتیں رہتی ہوتی، قامہ کھڑے ہو جاتے. فقرأها
ان کو پڑھتے، وہو قائم اور وہ کھڑے ہوتے، ثم رکع ثم سجدہ پھر رکوع سجدہ کرتے، یفعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ذلک، اور یہ دونوں رکعتوں میں کرتے تھے، دوسری رکعت میں بھی آپ ایسا ہی کر لیتے تھے۔ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ جب آپ اپنی نماز پوری کر چکتے، نظر دیکھتے، فَإِن كُنتُ يَقْظَىٰ اگر میں جاگ رہی ہوتی، تحدث معي تو مجھ سے بات چیت کر لیتے، وَإِن كُنتُ نَائِمَةً استجار دیکھتے کہ میں سوئی ہوئی ہوں تو آپ بھی لیٹ جاتے، یعنی جگاتے نہیں تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ خود نفل پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ وغیرہ کو جگاتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی امت اتنی نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مقام اور مرتبہ اور ہر لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التہجد، باب التہجد باللیل، رات کے وقت تہجد پڑھنا۔ وقولہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت پس تہجد پڑھو، یہ زیادہ ہے آپ کے لیے، یعنی نافلہ کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زائد چیز۔ اس میں دو معنی بنتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض، تو وہ بھی یہیں سے اس کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور وہ کس طرح، یعنی نافلتن لک، یعنی تیرے لیے زائد ہے، یعنی تیرے لیے زائد فرض ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن ابی مسلم عن طاؤس سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے قیام کرتے، یعنی قام یا تہجد مراد ہے، قال تو فرماتے، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہے حمد، انت قیم السماوات والارض، تو ہی قائم کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے تعریف، لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، تیرے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان کے اندر ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور ہم تیرے ہی لیے ہے، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے ہے حمد، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، تو ہی ہے بادشاہ آسمان و زمین کا اور تیرے ہی لیے ہے حمد، أَنْتَ الْحَقُّ، تو ہی حق ہے، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اور تیری ملاقات برحق ہے، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، اور تیری بات سچی ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اور جنت برحق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، اور دوزخ برحق ہے یا آگ برحق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، اور انبیاء برحق ہیں، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، وَالسَّاعَةُ حق، اور قیامت بھی سچ ہے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے اوپر اسلام لایا یا تیرے لیے فرما بردار ہوا، وَبِکَ آمنت، اور تجھ پر میں ایمان لایا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، تجھ پر میں نے توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیری مدد سے میں نے جھگڑا کیا، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور تیری ہی طرف اپنا فیصلہ لاتا ہوں، فَاغْفِرْ لِي، پس بخش دے مجھ کو، مَا قَدَّمْتُ، جو میں نے پہلے کیا، وَمَا أَخَّرْتُ، اور جو میں نے بعد میں کیا، وَمَا أَسْرَرْتُ، اور جو میں نے چھپا کر کیا، وَمَا أَعْلَنْتُ، اور جو میں نے اعلانیہ کیا، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، او لا الہ غیرک، یا تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ قال سفیان، ابن عیینہ کہتے ہیں، وزاد عبد الکریم ابو امیہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک دوسری روایت میں اس دعا کے آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے۔ قال سفیان قال سلیمان بن ابی مسلم سمعہ من طاووس
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تہجد کے موقع پہ پڑھی جانے والی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت انداز میں حمد و ثنا کی گئی ہے، اور اسے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ دعا صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں، خصوصاً جب آپ لوگ رمضان کی راتوں میں صبح اٹھیں تو آپ اس وقت اگر کہیں لکھ کے رکھی ہوئی ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا خاص یکسوئی کا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ باب فضل قیام اللیل، رات کے قیام کی فضیلت۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص اذا رأى رؤيا کوئی خواب دیکھتا تھا، قصتها بیان کرتا اس کو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فتمنیت تو مجھے بھی تمنا ہوئی، مجھے خواہش ہوئی، ان ارا رؤیا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، فاقصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سکوں۔ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا اور میں ایک نوجوان لڑکا تھا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ اور میں مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فَرَأَيْتُ فِي